نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذات يوم في خطبته: أهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقسط متصدق، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. کتاب الجنہ وصفۃ نعیمها واہلها. حضرت ایاز بن حمار مجاشعی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ تین طرح کے ہیں. پہلا کون ہے؟ حکمران. وہ حکمران جو انصاف کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، اور جسے نیک کاموں کی توفیق دی گئی ہو. ایسا آدمی جو ہر وقت خرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے، یہ دوسرا آدمی. تیسرا آدمی پاک دامن اور فقر و فاقے کے باوجود سوال سے بچنے والا. یہ حدیث جو ہے مسلم میں بیان کی گئی ہے. اس حدیث میں تین جنتیوں کا ذکر ہوا. پہلا جنتی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جنتی عادل حکمران، جو عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، عدل و انصاف کو اپنے رعایا کے درمیان قائم رکھتا ہے. روز قیامت عرش الہی کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی ایسے حکمران کو، ایسے بادشاہ کو جو عدل و انصاف کو اپنے رعایا میں قائم رکھے، ایسے عدل و انصاف والے بادشاہ کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں سایہ عطا کرے گا. یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ ایک آدمی بادشاہ بھی ہو، حکمران بھی ہو، لوگوں پر جو ہے حکومت بھی کرتا ہو، لیکن اس کے اندر انصاف بھی ہو اور اس کے اندر جو ہے عدل و انصاف کا مادہ پایا جاتا ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یحرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ نے فرمایا: اے ایمان والو، تم للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے حق پر قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمدہ نہ کرے. انصاف کرو، یہی انصاف پرہیزگاری کے قریب ہے. اور اللہ سے ڈر تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں سے واقف ہے. یعنی اس میں عدل و انصاف کرنے کو بہت بڑا عمل بتایا گیا ہے اور اچھا عمل بھی بتایا گیا ہے. اگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو کئی احادیث آتے ہیں جس میں حکمرانوں کے تعلق سے، خاص کر انصاف پسند حکمرانوں کے تعلق سے، ان کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داری قائم کرتا ہے، اور اسی طرح رشتہ داری قائم کرتے ہوئے دوسرے مہربانی اور نرم دل بھی ہے. کیونکہ یہ دو الگ چیزیں ہیں. انسان جو ہے رشتہ داری بھی قائم کرنا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اس نرم دل بھی ہونا ہے، عاجز ہونا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داری قائم کرنے کے لیے دوسروں کو مدد تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر نرمی نہیں ہوتی، عاجزی نہیں ہوتی. فخر جو ہے ان کے سر پر چڑھا رہتا ہے ہمیشہ. اسی لیے جو ہے ان کے سارے وہ اعمال جو رشتہ داری کے لیے انہوں نے کیے ہیں، رشتہ داری قائم کرنے کے لیے کیے ہیں، یا کسی کی دوسرے کو مدد کرنے کے لیے اعمال کیے ہیں، اللہ کے پاس سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. کیونکہ دونوں پایا جانا چاہیے. ایک رشتہ داری قائم ہو، دوسرا رشتہ داری قائم کرتے ہوئے فخر دور ہو اور عاجزی ہمارے اندر ہو، تواضع ہمارے اندر ہو، انکساری ہمارے اندر ہو. یہ چیزیں اگر ہمارے اندر نہیں ہیں تو جو ہم مدد کرتے ہیں، جس کو ہم مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب اعمال بیکار ہو جائیں گے. ایسا آدمی جو اپنے رشتہ داری کو قائم کرتے ہوئے اگر وہ نرم دل ہو، عاجز ہو، تو ایسے آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے. اور اسی طرح تیسرا آدمی وہ ہے جو
پاک دامن ہے اور فقر و فاقے کے باوجود سوال سے بچتا ہے. فقر و فاقے کے باوجود سوال سے بچتا ہے. اچھا سوال سے کون بچتا ہے؟ علماء نے دو فرق بتائے ہیں. ایک ہوتا ہے مسکین اور دوسرا ہوتا ہے فقیر. میں اس سے پہلے بھی اس کی تشریح آپ کے سامنے کر چکا ہوں. ہماری زبان میں اگر دیکھا جائے تو فقیر اور مسکین ایک ہی معنی میں ہیں. مسکین اور فقیر جو ہے ہم ایک ہی معنی سمجھتے ہیں. گھر کے پاس جو مانگنے والا آتا ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسکین اور فقیر ہے. لیکن اگر عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علماء دونوں میں فرق کرتے ہیں. مسکین الگ ہے اور فقیر الگ ہے. اچھا فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جو مانگتا پھرتا ہے وہ فقیر ہے. لیکن مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے پیسہ ہے, مال ہے, لیکن اس کا وہ پیسہ, اس کی وہ ضرورت مال جو ہے اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہے. اتنا مال ہے لیکن ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. اس ضرورتوں کو لے کر کیا کرتا ہے وہ انسان؟ دوسروں کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتا. کس لیے؟ شرمندگی کے باعث. شرمندہ ہوتا ہے وہ انسان. دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلانے سے وہ کیا کرتا ہے؟ گریز کرتا ہے. شرم اسے آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسکین ہے. ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسکین کی مدد کرو, کیونکہ وہ تو آپ کے پاس آنے سے رہے, وہ آپ سے مدد مانگنے سے رہے, وہ آپ کے پاس مدد مانگنا نہیں چاہتے. اسی لیے جہاں فقیر کا حق آپ دیتے ہیں وہیں پر اس سے زیادہ حق مسکین کا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں, مال ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا ایسے گھروں کا بھی انتخاب کرو. اپنا مال دیتے ہوئے, اپنی زکات دیتے ہوئے, اپنے صدقات دیتے ہوئے, اپنا جو بھی ماہانہ خرچ آپ نکالتے ہیں غریبوں کے لیے, اس میں مسکین کا, مساکین کا خیال کرنا ضروری ہے. یہ دونوں الگ ہیں, مسکین الگ ہے, فقیر الگ ہے. آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ایسے لوگ جو پاک دامن بھی ہیں یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں, اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایسے لوگ کیا ہے؟ اللہ کے پاس جنتی ہے. اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. لہٰذا یہ تین لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے. پہلا کون ہے؟ عدل و انصاف کرنے والا حکمران. دوسرا رشتہ داری قائم کرنے والا اور نرم دل انسان. تیسرا پاک دامن اور فقر فاقہ اس کے اندر ہے لیکن وہ مسکین ہے, دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ایسے تین لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.